اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دین میں جو بھی اپنی طرف سے اضافہ کرے گا دین کے نام پر، جو بھی اضافہ کرے گا، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جو باتیں منع کی گئی ہیں وہ بدعت ہیں اور جو منع نہیں کی گئی وہ جائز ہے۔ جو بہت بڑا دھوکہ ہے، فراڈ ہے۔ بلکہ اللہ اور رسول نے جو کہا اسے کافی مانا جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن نے تو اصول دیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آج بڑی بنیادی اصول کی باتیں کرنا تھیں اور ہیں، لیکن ہمارے کیا ہے کہ ہم آخر پر بھاگے آتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی دین کی بات سمجھ نہ لیں، نقصان ہو جائے گا، جلدی آ گئے۔ ضروریات زندگی کی ہمارے ہاں بہت زیادہ ترجیح ہے اور جمعے میں بھاگے دوڑے پورے اترتے ہیں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے، لوگ آ گئے ہیں، کیونکہ ہم بھی اتنے لائق نیک نہیں ہیں، کرنٹ نہیں ہے کہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے سڑکوں تک مسجد بھری پڑی ہو۔ اگر آپ لوگ لیٹ آتے ہیں اس میں خدائی ہماری ہے، آپ کی نہیں ہے، کیونکہ جمعہ صرف مولوی صاحب کا ہوتا ہے، عوام کا نہیں ہوتا۔ اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ اس ایک دن کے بدلے 7 دن 10 دن کے گناہ بخشتا ہے، تو ہمیں آنے میں سب سے پہلے ہونا چاہیے، نہ کہ سب سے پیچھے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین میں اپنی مرضی ٹھونکے گا، معاشرے رواج کو لائے گا، اس سے ہٹ کر کوئی بات پیش کرے گا، وہ دین نہیں ہے۔ اگرچہ وہ دل کی سچائی سے کر رہا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، شوق سے کر رہا ہے، جتنی بھی محبت سے کر رہا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ قبول فرما لے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ ہم نہیں قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تیسرے پارے کا آخری حصہ کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کیوں؟ اس لیے فتح مکہ کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا کر سورہ مائدہ میں نازل فرما دیا، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے بطور دین پسند کر لیا ہے، اس کو مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت یعنی دین اسلام تمہیں دینا یہ تم پر پوری کر دی ہے۔ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ، اور تم پر نعمتی اپنی نعمت مکمل کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامُ دِينًا، اب دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ اللہ کے مرضی اور خاندان قبیلوں کی بنائی ہوئی باتیں وہ دین نہیں ہیں۔ دین کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، جو شخص اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ مجھے مرنا اور قیامت کے روز اٹھنا ہے، اپنی زندگی کا حساب چکانا ہے، اس دن جو حساب قبول ہوگا، جس پر اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، وہ اسلام قبول ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت، سیرت، کردار، تعلیم، حضور کی دنیا میں جب تک رہے اس وقت تک جو آپ نے دیا اس کے مطابق جو ہوگا وہ دین قرار دیا جائے گا، وہ پاس ہوگا۔ اور حضور کے بعد ساری امت ہے قیامت تک، امت دین میں پلس مائنس کی اجازت میں حق نہیں رکھتی، اس کو آگے ٹرانسفر کر سکتی ہے کہ اللہ کے رسول نے یوں کیا، یوں کہا، یا ایسے کیا، اس سے روکا، ایسے کرنے کا حکم دیا، بس۔ ہاں
جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سمجھ آ رہی تو سمجھی، اس نے آگے سمجھائی، ایک دوسرے کو سمجھاتے کہ تفہیم دین، لیکن اس میں بھی ہر علاقے، ہر معاشرے، ہر دور کے افراد کسی بھی تعلیم کی بنیاد پر یا شخصیت کی بنیاد پر یا افرادی قوت کی بنیاد پر یا اپنی تعداد کی کسی طرح سے وہ حق نہیں رکھتی کہ اپنے مرضی سے دین میں کچھ کم زیادہ کر دے۔ صرف اور صرف جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں پیش کر گئے، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، پیغمبر اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو بھی کہتا ہے اللہ تعالی کی طرف سے سکھایا جاتا ہے، وحی آتی ہے قرآن کی شکل میں یا حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر تعلیماً سکھا جاتے، عملاً سکھا جاتے۔ جیسے قرآن میں نماز ہے، نماز کیسے پڑھنی جبرائیل علیہ السلام آ کر سکھا کر گئے اور حضور نے پڑھ کر امت کو سکھائی۔ اسی طرح زندگی کے تمام معاملات ہیں، یہاں ہمارے مرنا، پڑھنا اور جینا، یہ سب خوشی غمی، حکومت، انفرادی زندگی، خاندانی، قبیلے کی، معاشرے کی، علاقے کی، اجتماعی، بین الاقوامی، ہر لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے گئے، سکھا گئے، فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کہہ دیا کرو وہ کرو، جس سے روکا رک جاؤ۔ اب یہاں کہہ دیا جاتا ہے جیسے منع کیا ہے وہ ٹھیک ہے، جو منع نہیں کی گئی حضور نے نہیں بھی کی وہ دین ہے، وہ جائز ہے، اور جو اس سے روکے سمجھائے اس کے عجیب و غریب نام، کسی کو گستاخ رسول کہہ دیا، دین دشمن قرار دے دیا، اب تو نئی الغار شروع ہو گئی ہے، ابلیس کہہ دیا، شیطان کہنا شروع کر دیا ہے۔ بھائی جو کام اللہ کے رسول نے نہیں کیے، ایک شخص کہتا ہے اس بنیاد پر میں یہ نہیں کرتا کہ کتاب و سنت قرآن و حدیث سے، صحابہ سے اور تبع تابعین سے، فقہا سے ہمیں کوئی اس کی نظیر مثال نہیں ملتی تو ہم نہیں کرتے۔ جو کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو نہیں کرتے اس بنیاد پر وہ ابلیس ہے۔ اب دلائل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، یہ تشریح صحیح نہیں ہے، سجدہ اللہ کے لیے ہے، اس خوشی اور تقریب میں سجدہ کرو۔ آدم علیہ السلام کو ہم نے پیدا کیا اور ایک مخلوق پیدا کیا اور اس کی یہ صفتیں ہیں، نہ کہ اس کو سجدے کرتے رہو۔ سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔ نبی کی تقریب یہ ہے کہ جو نبی نے کہا ہے اس کے پیچھے چلو، نہ کہ نبی کو سجدہ رکوع قیام کرنا شروع کر دینا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے، یہ خوشی ہے۔ اب سجدہ شیطان نے نہیں کیا، لہذا حضور نے کہ میلاد کا منکر ابلیس ہے، اور جو میلاد نہیں کرتا، ربیع الاول نہیں مناتا، جشن نہیں کرتا، وہ ابلیس کا ساتھی ہے۔ اور یہ میڈیا پر بڑے بڑے علامے فہمے لوگوں کو بیوقوف بنانے کہہ رہے ہیں، لیکن ہم ایسے الفاظ استعمال نہیں کریں گے۔ ہم اتنا ہی کہیں گے قرآن نے حدود و قیود پیش کر دیے ہیں، حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سامنے پیش کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں 5 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے 5 نبیوں کا میلاد منایا ہے۔ اب کہیں گے یکدم میلاد پر شروع کی بطور مثال بات شروع کی ہے کہ اب ان دنوں میں اس بات کو بہت کھڑا کیا جاتا ہے، اصل میں یہ پیٹ کی کمائی ہے، اس کے نام پر بہت سارے لوگ کے مفادات اور پیسہ شروع ہو گیا ہے، اور پھر جس چیز کے ساتھ پیسہ چل پڑے، شہرت، چدراہٹ، وہ اگر آیتوں حدیثوں سے فٹ کر کے ثابت نہیں بھی نہ ہوتا تو اس کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ شیطان سنت سے چڑھتا ہے، اس کی موت ہے، اور بدعات پر خوش ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ دین کے نام پر کرتے رہے، وہ خوش ہے، اور وہ دین نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمایا ہے
جو بات اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ملے وہ دین ہے، اور اس کے بعد خاموش ہو جائے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ انسان اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کی رضا کا متلاشی ہے، اور اپنے خطاؤں، گناہوں، غلطیوں کی معافی چاہتا ہے، اس لیے کہ قیامت کو اللہ کے حضور پیش ہونا